بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں معلم اور جو داعی ہے یعنی ایک لیڈر ہے، تو لیڈر کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے گزارش کر رہا ہوں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیڈرشپ کوالٹیز جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں ان میں ایک سب سے اہم ترین چیز یہ ہے، یعنی اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ایک جو ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے، اسلام صرف اسے یہ نہیں کہتا کہ تم نے جتنے معاشی کفالت ہے لوگوں کی صرف وہ کرنی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اخلاق، تعلیم اور تہذیب و تمدن کو رائج کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی لیڈر کے اندر کوالٹیز میں سے ایک صرف یہ نہیں کہ وہ معاشی طور پر معاملات دیکھے، بلکہ اپنی قوم کی اخلاق، ان کا کردار، ان کی تعلیم، ان کی تہذیب و تمدن، ان سب کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا یہ بھی لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نبی ہو کر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں استاد ہوں، میں معلم ہوں، میں سکھانے والا ہوں۔ یعنی ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود بھی تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور اپنی رعایا کی تعلیم کے لیے بھی کام کرتا ہے، اور خود بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، علوم و فنون کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اور اپنی رعایا کے لیے بھی علوم و فنون اور جو دیگر چیزیں ان سے اپنی رعایا کو روشناس کرواتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، صرف یہ نہیں کہ جو سکولنگ ایجوکیشن ہے یا چھوٹے بچوں کے لیے، بالغ جو عوام ہے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالغ عوام میں شعور پھیلانے کے لیے، تعلیم پھیلانے کے لیے مختلف مقامات پر آپ وقتاً فوقتاً وفد بھیجا کرتے، وفود بھیجا کرتے، آپ لوگوں کو بھیجا کرتے، صحابہ کی ٹولیاں بنا کر آپ بھیجا کرتے، گروپنگ کر کے آپ بھیجا کرتے کہ جا کے جو بالغ عوام ہے ان کی بھی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے، تعلیم اور شعور دینے کے لیے آپ روانہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک داعی اور ایک جو لیڈر ہے اس کے اندر ایک یہ بھی وصف ہونا چاہیے کہ وہ بڑے اور بالغ لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا بندوبست کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک چبوترا قائم کیا، صفا نامی چبوترا جسے کہتے ہیں، وہاں پر صحابہ کو بھی پہلے تعلیم دی، پھر انہیں پوری دنیا کے اندر بھیج دیا، اور آپ دیکھیے کہ بہت تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کچھ اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ جب آپ نے عمر بن حزم کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا انہیں کہ اے عمر بن حزم، لوگوں کو بتانا تم خود بھی حق پر قائم رہو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور لوگوں کو بھی بھلائی اور خوشخبری کا حکم دو، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، بھلائی کا کام کرو لوگوں کے لیے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیں اور لوگوں میں اس کی سوجھ بوجھ بھی پیدا کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، لوگوں کی دلداری کریں یہاں تک کہ لوگوں میں دین کا فہم پیدا ہو جائے۔ تو پھر اسی طرح آپ دیکھیے قرآن و حدیث کا علم اور دیگر جو علوم و فنون ہے، وہ ایک لیڈر کے اندر خود بھی قرآن و حدیث کا بھی علم ہونا چاہیے، اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں، یا دیگر جو رائج الوقت علوم ہیں، وہ بھی اسے خود بھی پتہ ہوں اور اپنی رعایا کے لیے بھی وہ کام کر سکے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تعلیم کے نظام میں جو اولین اہمیت دی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دین کے علوم کو بھی پھیلائے، اور جو دین کے ساتھ ساتھ زندگی کے قیام کی ضروری جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو پھیلائے، اور فضول اور غیر ضروری چیزیں اور وقتی طور پر چھوٹے موٹے جو غیر ضروری کام ہیں ان سے خود بھی بچے اور اپنی رعایا کو بھی بچائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست ہوتی ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ صرف شہریوں کی تعلیم کے لیے بندوبست نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کے لیے اپنے پوری دنیا کے سامنے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسلام کی دعوت پیش کرتی ہے۔ یعنی صرف تعلیم نہیں ہے اور اپنے لوگوں کا تزکیہ نہیں، بلکہ ایک لیڈر کا اپنا قول، اس کا عمل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اخلاق، اس کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کے قول و عمل سے، اس کے اخلاق سے اسلام کا پیغام پھوٹے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوں۔ ایک لیڈر میں یہ بھی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کو علم کی طرف، اخلاق کی طرف بلائے، ان کا اخلاق اور کردار بہتر کرے، ان کے معیار زندگی کو بلند کرے، اور پھر اسی طرح یعنی یہ
اسلام جس کو لیڈرشپ کاؤنٹ کرتا ہے، لیڈر بتاتا ہے، اس لیڈر کے اندر بنیادی طور پر، ویسے بہت سی چیزیں ہیں، اس کا آئی کیو لیول بہترین ہونا چاہیے، اس کے اندر فیصلہ یا ڈیسیجن لینے کا جو حوصلہ ہے وہ ہونا چاہیے، مشکل وقت میں اس کو صبر اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کے پاس قوت اور اختیار ہونا چاہیے، وہ جو فیصلہ کر رہا ہے تو اس فیصلے پر آگے عمل کروانے کے لیے ایک بہترین قوم اس کے پاس ہونی چاہیے، یا اس کے پاس بہترین لوگ ہونے چاہیے، اس کے ہم مزاج لوگ اس کے پاس ہونے چاہیے، اور بھی دیگر بہت چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر تعلیم پر توجہ، تعلیم مفت ہونی چاہیے، تعلیم کی سرپرستی ہونی چاہیے، لوگوں کے اخلاق، کردار اور تعلیم پر توجہ دینے کے لیے بھی اسے کام کرنا چاہیے، بالغ عوام کے لیے بھی کام کرے، پھر دیگر جو وقت کے ساتھ ساتھ مشکلات پر صبر ہے، مشکلات سے یا ناگہانی جو آفات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے جو کام کیے جانے ضروری ہیں وہ کام اسے پتہ ہونے چاہیے، فیصلہ کرنے کی قوت اس کے اندر ہونی چاہیے، پھر جو فیصلہ کرے اسے عمل درآمد کروانے کے لیے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیے، آپ کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ میرا بلکہ اس پہ پورا ایک تھیسس ہے کہ جو لیڈر ہے اس لیڈر کے اندر کتنی اس کے اندر کوالٹیز کون کون سی ہونی چاہیے، اور آج کے دور کے لیڈر کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے ان کے اندر، جیسے میں نے گزارش کی آپ کو، آئی کیو لیول بہترین ہو، قوت فیصلہ بہترین ہو، نافذ کروانے والی قوت بہترین ہو، اس کے ہم مزاج لوگ ہونے چاہیے، اور پھر ایسے لوگ ہوں جو اس کی صحیح بات کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں۔ یہ ایک بہترین چیز ہے کہ جو ایک لیڈر کو، حکمران کو اس سے بتائیں کہ بادشاہ سلامت جی آپ یہاں پر رانگ ہیں اور یہاں پہ رائٹ ہیں۔ بہترین فیصلہ تبھی ہو سکتا ہے جب لیڈر کو درست اور غلط میں فیصلہ کرنے کا اس سے کوئی بتانے والا ہو۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے برِ صغیر کے اندر بھی تعلیمی روایت میں بادشاہ منع کر رہا ہے تو وزیر اعظم نے آگے سے گزارش کی کہ قبلہ میں جو لگا رہا ہوں تو وہ بہتری اور بھلائی پہ لگا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے دورس نتائج ہوں گے۔ تو جو لیڈر ہے اس میں ایک یہ بھی ہو کہ وہ دور نگاہ رکھنے والا ہو، چھوٹا تنگ نظر نہ ہو، بغض نہ رکھنے والا ہو، حسد اور کینہ کرنے والا نہ ہو، دشمنی والے نہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہونے والا نہ ہو، یہ چیزیں بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو ایک لیڈر کی یہ کوالٹیز ہیں جو آپ کے سامنے گزارش کر دی ہیں، جو بھی جس لیول پر بھی ہم اپنے گھر کے اندر ہیں، خاندان میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں، اللہ کریم ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کو بہترین حکمران عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ سیشن میں، اجازت دیجیے، افطاری کا وقت ہے، اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر مجھے شریک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔